آدم سے پہلے اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد. نبوت ہے حضرت آدم سے پہلے اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد. تو اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. ذرا صاف خیال کرتے چلے جا. اچھا تو پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. اب فرض کرو ان سے رسالت لے لو تو تین چیز باقی بچتی: ابدیت، نبوت، بشریت. بشریت لے لو تو دو چیز باقی بچتی ہے: ابدیت، نبوت. نبوت لے لو تو ایک چیز باقی رہ بچتی ہے: ابدیت. ابدیت پہ داغ نہیں لگ رہے. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ہم سے ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال ہے پہلے ہم بشر ہیں پھر کچھ، پہلے بشر پھر پروفیسر، پہلے بشر پھر ڈاکٹر، پہلے بشر پھر مولوی، پہلے بشر پھر مفتی، پہلے بشر پھر امام. تو ہم پہلے بشر پھر کچھ. اگر ہم سے بشریت لے لے تو کیا بچے؟ ہم سے بشریت لے لو تو کیا بچے؟ ان سے بشریت لو تو دو چیز بچتی ہے: ابدیت بچتی ہے، نبوت بچتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے. ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے. لباس جب چاہیں اتار دیں. اعلان نبوت، اذن دعوت 40 سال کے بعد. اسی لیے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا. دھوکہ یہ ہوگا کہ نبوت 40 سال بعد ملی، 40 سال بعد ملی. اس لیے وہی دیکھ رہے ہیں دعوت 40 سال کے بعد تو نبوت بھی 40 سال کے بعد. بات بھی بڑی سیدھے انداز سے سمجھنے کی. اگر نبوت پہلے ہوتی تو دعوت بھی پہلے ہوتی، سیدھی سی بات. مگر وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا. داعین الی اللہ باذنہ. جب تک خدا حکم نہ دے خاموش، اپنی زندگی کو دکھا رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، اگر خدا حکم دے دیتا بچپنے سے ہی کہ تم دعوت دو تو کیا نبی نہ دیتے؟ کیا اپنی ماں کے گود میں حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کی بات نہیں کی؟ یہ کوئی خاص بات تو نہیں تھی؟ مگر نہیں. اب مجھے بتاؤ، 40 سال تک نبی کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا اچھی طرح سے، خوب اچھی طرح سے دیکھا. تو نتیجہ کیا نکالا؟ امین ہیں، صادق ہیں، حکم ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. تو اب گویا یہ 40 سال جو تھا نبی اپنے کو سمجھا رہے تھے، اپنے کو سمجھا رہے تھے، منوا رہے تھے، اور قوم نے مان لیا. ماننے کے بعد بھی نتیجہ دیکھو کہ جب 40 سال کے بعد نبی نے اپنی دعوت شروع کی اور لوگوں کو امتحان کے طور پر پوچھ بھی لیا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا میرے کہنے سے تم مان لو گے؟ پہلے پوچھا تھا نبی نے، مجھے کیسا جانتے ہو، مجھے کیسا مانتے ہو؟ سبوں نے امین و صادق کہا کہ اچھا تو میں یہ کہوں تو مان لو گے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، آپ جھوٹے نہیں. تو نبی کی پوری ہدایت کا خلاصہ کیا تھا کہ جو میرے کہنے سے تم بے دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ. میرے ہی کہنے سے تو پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا، پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا. لوگ یہی غلطی کرتے ہیں. نبی کی سنت تو یہ تھی کہ پہلے نبی کو منواؤ پھر خدا کو منواؤ. غلطی یہ ہو رہی پہلے خدا کو منوا رہے ہیں پھر نبی کی بات ہوتی ہے. الٹ گیا معاملہ. نبی نے تو پہلے اپنے کو منوایا اور اس کے بعد اپنے خدا کی دعوت دی. اچھا بتائیے کیا نبی کے کہنے سے سب نے مان لیا؟ 40 سال کے تجربے کے بعد
ابو لہب کی بولی آپ نے سن رکھی ہوگی، تبلک سائر الیوم، لہذا جمع تھا نا، ہلاکت ہو، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ چچا بول رہا، مخالفت میں شور اٹھ گیا، کیا مان لیا؟ کیا سمجھے؟ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی، ہوئی نا؟ ہوئی۔ تو اگر نبی بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ ہوتی کہ نہ؟ ضرور ہوتی۔ تو خدا کی حکمت کو منظور تھا، محبوب خاموش رہو، 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہہ لیں، صادق کہہ لیں، امین کہہ لیں، حکم بنا لیں، اعتماد کر لیں، جب 40 سال کے بعد یہ تجھے جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے۔ 40 سال کے بعد جب یہ تو تیری امانت میں شک کریں گے خود بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو 40 سال تک نبی نے کوئی اعلان نہ کر کے اپنے کو سمجھایا، اپنے خدا کو 23 سال سمجھایا، اپنے کو 40 سال سمجھایا، 40 سال تک اپنے کو سمجھایا۔ کیوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعوت کو مانو دائی کو نہ مانو، ہدایت کو مانو ہادی کو نہ مانو۔ تو محمد الرسول اللہ ہادی ہیں، لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد الرسول اللہ دائی ہیں، لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد الرسول اللہ قائل ہیں، لا الہ الا اللہ قول ہے، محمد الرسول اللہ ذاکر ہیں، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد الرسول اللہ مرشد ہیں، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرشد کو نہ مانو ارشاد کو مان لو، ہادی کو نہ مانو ہدایت کو مان لو۔ تو کتنا اہم ہوا رسول کا ماننا، بغیر رسول پر ایمان کے بات آگے نہیں بڑھتی۔ مگر ایک بات اور بتاؤں، ماننے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کس کو مانیں گے؟ جدھر آپ کے دل کا جھکاؤ، جس کی سچائی کا یقین ہو۔ تو اسی دل و دماغ کے میلان کا نام ہے محبت۔ آپ کچھ دیکھیں گے جب مانیں گے نا، کسی کمال کو دیکھیں گے، سچائی دیکھیں گے، کچھ تو دیکھے تب مانیں گے۔ تو ایمان کی منزل محبت سے شروع ہوتی، پہلے چاہو پھر مانو، بغیر چاہے ماننا صحیح نہیں ہوگا۔ دل میں محبت نہ ہو تو یہ ایمان کی صورت ہوگی، ایمان کی حقیقت نہ ہوگی۔ حقیقت ایمان سے پہلے تو محبت۔ اسی لیے مومن کی تعریف ہی حضور نے خود ہی کر دی، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے باپ بیٹے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ احب الیہ، سرکار نے یہاں تک کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من نفسی۔ تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے۔ اب آپ خیال فرمائیں، یہاں پر ایک بات سمجھیں آپ، ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے احبیت۔ اس کا بالکل ہندی کا چندی، اردو کا سردو کر دوں۔ ایک ہے نبی کو چاہنا اور ایک ہے نبی کو سب سے زیادہ چاہنا۔ تو چاہنے کا نام ہے محبت اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے احبیت۔ تو نبی کو چاہنا یہ ہے ایمان، اور سب سے زیادہ چاہنا یہ ہے کمال ایمان، یہ ہے ایمان کا کمال۔ چاہنا یہ ہے ایمان اور زیادہ چاہنا یہ ہے ایمان کا کمال۔ جو زیادہ نہیں چاہتے انہیں